بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ناظرین اور میرے تمام سننے والوں کو کے لیے میں ایک ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ ایک بھائی کا سوال آیا تھا کہ امام صاحب ہم نماز پڑھ رہے ہوں اور نماز کے دوران زلزلہ آ جاوے تو کیا حکم ہے، نماز پڑھتے رہیں یا نماز توڑ دیں میں؟ تو میرے دل میں خیال آیا کہ اسی کے ساتھ اور بھی ایسے موقع اور ایسی وجوہات اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن پر ہمیں نماز توڑنا لازم ہوتا ہے اور وہاں سے اپنا بچاؤ کرنا واجب ہو جاتا ہے اور نماز توڑ دینی ہوتی ہے، اسی لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو بھائی آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور بھوکمپ یعنی زلزلہ آ گیا تو آپ فوراً نماز توڑیں اور اپنا بچاؤ کریں، جہاں محفوظ جگہ ہو وہاں پہنچیں۔ اگر مسجد میں ہو تو مسجد سے باہر نکلیں، اگر گھر میں ہیں تو گھر سے باہر نکلیں، جو بھی محفوظ جگہ ہے کھلے میدان میں آپ چلے جائیں اور نماز توڑ دیں۔ اسی طرح سے آپ نماز پڑھ رہے تھے اور سانپ آ گیا اور وہ بالکل آپ کے قریب آ گیا، آپ کو اندیشہ ہوا کہ یہ مجھے نقصان پہنچائے گا، تو بھی آپ نماز توڑیں، اس کو بھگائیں یا اس کو ماریں، جو بھی کچھ کرنا ہے اس کے بعد نماز پڑھیں۔ اسی طرح سے اگر آپ کا کچھ پیسے یا آپ کا بٹوا یا آپ کا کوئی سامان آپ نے رکھا اور وہیں نماز پڑھنا شروع کر دی اور کوئی آدمی آیا چور کی شکل میں اور وہ آپ کا سامان اٹھا کر لے جانے لگا یا آپ کے پیسے چرا کر جانے لگا، تو علماء نے وہ 5 روپے کا حساب لکھا ہے۔ یہ بہت پہلے کی بات ہو چکی ہے، اب 5 روپے کی کیا ویلیو رہ گئی ہے۔ تو اگر 5 7 10 روپے کی چیز ہے تو چھوڑیے، کیا نماز توڑنی اس کے لیے۔ لیکن اگر 20 25 30 40 یا 50 روپے کا نقصان اگر ہو رہا ہو، چوری ہو رہی ہو، وہ سامان کی شکل میں ہو یا کیش پیسے ہوں، تو بھی آپ نماز توڑ کر چور کو پکڑ سکتے ہیں اور اپنا سامان اس سے چھڑا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ نماز میں تھے اور آپ کے والدین میں سے کسی ایک نے، ماں یا باپ نے، آپ کو آواز لگا دی، ان کو علم ہو کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا اس کا علم نہ ہو، دونوں صورتوں میں اگر انہوں نے آواز دی ہے تو آپ فوراً نماز توڑ کر ان کے پاس پہنچیے، ان کی بات سنیے اور ان کا جو بھی کام ہے، جو خدمت ہے، اس کو انجام دیجیے اور اس کے بعد آ کر نماز کو پورا کریں، دوبارہ نماز پڑھ لیں میں۔ وہاں پر نماز توڑنا آپ کے لیے واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے آپ نماز پڑھ رہے تھے مسجد میں یا گھر میں اور وہاں پر آگ لگ گئی آپ کے گھر میں یا پڑوسی کے گھر میں، تو اگر تو آپ کو خبر نہیں ہوئی تب تو آپ نماز پڑھتے رہیے۔ اگر آپ کو خبر پہنچ گئی ہے، شور شرابہ سن کر آپ کو معلوم ہو گیا کہ کہیں آگ لگی ہے یا آپ ہی کے گھر میں آگ لگی ہے یا پڑوس میں، تو فوراً نماز توڑیے اور وہاں جائیے، آگ بجھانے والوں میں شامل ہو جائیے، مدد کیجیے، آگ بجھائیے اور اس کے بعد دوبارہ آ کر نماز پڑھیے۔ اس کے علاوہ ہم نے سوشل میڈیا پر کچھ ایسی ویڈیو دیکھی ہیں، بڑا دکھ ہوا، بڑا افسوس، بڑی حیرانی ہوئی کہ ایسے ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں، ایسے ایسے نماز پڑھنے والے، کہ ایک امام نماز پڑھا رہے تھے اور چند لوگ پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ امام صاحب نے رکوع کیا اور رکوع سے وہ اٹھ نہ پائے کہ ان کو ہارٹ اٹیک شروع ہوا اور وہ گر گئے بیچارے نیچے اور مصلی سے ایک طرف کو لڑک گئے اور وہ تڑپ رہے تھے۔ تو پیچھے جو مقتدی تھے ان میں سے ایک صاحب وہاں سے آگے بڑھے، مصلی پہ آئے اور وہیں سے نماز شروع کر دی۔ یعنی وہ اتنے پکے نمازی تھے کہ وہ بندہ تڑپ رہا ہے، تڑپے مرے، ہمیں کیا لینا، ہم تو نماز میں ہیں۔ یہاں تو بڑا سخت حکم ہے کہ نماز مت چھوڑنا، بندہ کوئی مرے جیے، یار وہ کیڑا مکوڑا تھا کیا، مر جائے تو مرے، کوئی بات نہیں، معمولی سی بات ہے۔ اللہ کا بندہ اشرف المخلوقات، وہ بھی نماز کی حالت میں اس کو اٹیک آ گیا، وہ گر گیا، تو آپ کو فوراً نماز توڑ کر اس کی تیمارداری، اس کو سنبھالنا تھا، اس کو دیکھنا تھا، اس کو ہاسپٹل لے کے جانا تھا، جو بھی ذرائع ہو سکتے تھے اس کے لیے کرنے تھے۔ پھر چاہے اس کی جان چلی جاتی، مر جاتا تو دوسری بات تھی، آپ دوبارہ نماز پڑھ لیتے۔ لیکن آپ نے ایسا ثبوت دیا کہ ہم اتنے پکے نمازی ہیں اور اتنے ہم اللہ والے ہیں اور اتنے ہم اللہ کے چہیتے ہیں کہ بندہ مرے تو مرے، ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ آپ پکے نمازی نہیں تھے بھائی صاحب، آپ پکے جاہل تھے، پکے جاہل ہیں آپ، اول درجے کے، جن کو اتنی تمیز اور اتنی تعلیم ابھی تک نہیں آئی ہے
کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اسلام کہاں سے کہاں پہنچ گیا، لیکن آپ لوگ ابھی بھی پنجرے میں بند ہو، پنجرے میں قید. جیسے کنویں کا مینڈک ہوتا ہے نا، کنویں کا مینڈک وہ سمجھتا ہے یہی سمندر ہے. اگر اس کو سمندر میں چھوڑ دیا جائے تو اس کو ہارٹ اٹیک آ جائے گا. ہیں اتنا بڑا بھی پانی ہوتا ہے کیا؟ کیونکہ اس نے دیکھا ہی کنواں ہے. آپ وہ کنویں کے مینڈک ہو جو ایسی حرکت کرتے ہو. ایک بندہ اللہ کی مخلوق مر رہا ہو اور آپ نماز نہیں توڑیں گے، نماز پڑھتے رہیں گے. خبردار. خیر میں اچھے لوگوں سے بات کر رہا ہوں، ایسے جاہلوں سے تو میں بتا رہا ہوں، وہ سن لیں میں وہ بھی، اور آئندہ ایسا اس کا دھیان رکھیں. مجھے غصہ اس لیے آ رہا ہے کہ یہ اتنی نازیبا حرکت اور اتنی جہالت بھری بات انہوں نے عمل کیا ہے کہ جس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی. میں تو کہتا ہوں وہ تو بندہ مر رہا تھا نا بیچارہ، امام تھا تمہارا. میں تو کہتا ہوں اگر کوئی پرندہ زخمی ہو کر یا کوئی بچے نے گلیل مار دیا کسی طرح سے بھی آپ کے آس پاس گر گیا اور آپ نماز میں تھے اور وہ پھڑپھڑا رہا ہو، ارے اس وقت بھی آپ نماز توڑ دیجئے. نماز توڑ کے اس پرندے کو دیکھیے، سنبھالیے، اس کو پانی پلائیے، اگر کہیں زخم لگا ہے اس کی مرہم پٹی کیجیے، اس کے بعد آپ نماز پڑھیے. کوئی مشکل نہیں، دوہرا ثواب ملے گا. ایک اللہ کی مخلوق کو بچانے کا اس کی ہمدردی میں، اور دوسرا نماز پڑھنے کا. تو بھائی خیر میں جذباتی ہو گیا، معافی چاہتا ہوں، لیکن وہ حرکت ہی ایسی کی ان لوگوں نے جو ویڈیو دیکھی میں نے، مجھے بہت برا لگا. ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. جب اللہ اس کے رسول کا حکم ہے کہ ان موقعوں پر نماز توڑ دو اور یہ کام کرنے کے بعد دوبارہ نماز پڑھو، تو آپ کو کیا دقت بھائی؟ آپ نے کون سی منطق، کون سی فقہ پڑھ لی ہے جو ہم نے نہیں پڑھی آج تک؟ آپ نے کہاں سے یہ باتیں سن لی جو ہم نے نہیں سنی ہیں؟ اپنی مرضی سے ہی بس کوئی ایک واقعہ سن لیا ہوگا، شاید وہ حضرت عمر رضی اللہ کا واقعہ سن لیا ہو کہ جب ان کو وہ لؤلؤ فیروز نے وہ خنجر مار دیا اور زخمی کر دیا، 5-6 بار ان پر کر دیے، وہ لہو لعان ہو گئے. مسلح پہ بھی ظاہر ہے خون گرا ہوگا. تو انہوں نے بھی ایک صحابی کو آگے کر دیا کہ تم نماز پڑھاؤ، پوری کرو، اور کچھ لوگ بھاگے اور اس کو پکڑا. بہرحال وہ ایک قصہ ہے الگ سے، کبھی سناؤں گا بعد میں. تو وہ سن لیا ہوگا شاید. تو میں تو سمجھتا ہوں وہ بھی غلطی تھا، وہ صحیح تو نہیں تھا. اب میرے پہ فتویٰ نہیں لگانا کوئی عالم سن لے تو میں تو کہوں گا کہ اللہ کا ایسا حکم تو ہے نہیں. بہرحال وہ اس وقت کی بات تھی، وہ بڑے لوگ تھے بھائی، صحابی تھے اور بڑے جانکار تھے، بڑے عالم تھے، کیا ہوگا مان لیتا ہوں، لیکن نہیں، یہ مناسب نہیں ہے. آپ کو اور ہمیں یہ چیز، اسی چیز پر عمل کرنا چاہیے جو اللہ اس کے رسول کا ارشاد ہے. اپنی مت ہانکا کریے اور اپنی سوچ اور اپنے عقل کے گھوڑے نہ دوڑایا کریں، قرآن و سنت پہ عمل کریں. اللہ تعالی ہم کو صحیح دین عطا فرمائے اور صحیح علم جاننے کے اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.